جی ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد میں بات کر رہا تھا جو نئی چینجز آئی تھی ان کے حوالے سے، اور اسپیشلی ورک پرمٹ کے حوالے سے کہ ورک پرمٹ میں جو ہے آل دو ورک پرمٹ جو ہے اویلیبل ہیں، بہت سارے لوگ آفر بھی کر رہے ہیں، لیکن جو خیال رکھیں کہ فراڈ بھی جو ہے ورک پرمٹ میں ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے ایک دو پروگرام پہلے بھی لوگوں کو آگاہی کی تھی کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ورک پرمٹ آفر ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ جو بھی کمپنی ورک آفر کر رہی ہے کیا وہ کمپنی ہاؤس میں رجسٹر ہے، ان کے ڈائریکٹرز کتنے ہیں، کب سے وہ ایکچولی کمپنی جو ہے وہ ان بزنس میں ہے، اور پھر آپ کو چیک کریں کہ ہوم آفس نے کیا ان کو لائسنس جاری کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. فیس بک پہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو بڑی کمپنی ہیں جو ورک پرمٹ آفر کرتی ہیں وہ انفیکٹ پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے پہلے لے لیتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں جانتی، نہ ہی آپ کا جو ایجنٹ بیچ میں ہوگا جو ایکچولی آفر کر رہا ہے یہ ورک پرمٹ ان کے نیگوشیشن کر رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پیسے سارے کے سارے پہلے لیں گے. لیکن اس میں کوئی ایسا خطرے کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر صرف چیک کرنے کی بات ہے، آپ اس کو پراپر طریقے سے چیک کر لیں کہ کیا یہ کمپنی ہاؤس میں کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہے، کب سے ٹریڈنگ کر رہی ہے، ان کے ٹرنز اوور کیا ہے سالانہ، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اسپانسرشپ لائسنس ہے یا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے ٹرنز اوور ملینز میں ہوتے ہیں، بلین میں بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو آپ کے 20,000 یا 15,000 پاؤنڈ کی وجہ سے وہ فراڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن ایسٹیک ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ایسا آفر ملتا ہے تو وہ آپ کا لے سکتے ہیں. ناظرین کال لے لیتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں بات کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ کال لگتا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کوشش کریں، اسٹوڈیو میں کال کریں تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے اس کی ہم جواب دے سکیں. ناظرین ورک پرمٹ کا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے ہم یورپ سے باہر نکلے تھے تو شارٹیج جو ہے اسکل ورکر کی بھی شارٹیج ہے، لیبر ورکر کی بھی شارٹیج ہے، اور اس وقت اکراس دا بورڈ جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ انفیکٹ اسپانسرشپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ باہر سے لوگ لے کر آ سکتے ہیں. کوئی خاصی ایکسپیرینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف B1 جو انگلش لینگویج کا ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اگر آپ نے انگلش لینگویج B1 کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی آپ کو ایشو ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو سے ہمارا نمبر لے لیں، اس میں بھی ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کر سکیں لیکن آپ کی جو بیوی ہے یا اسپاؤس وہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین کالر ایک لے لیتے ہیں، پھر بات کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو Hello? جی جی کال تھرو ہو چکی ہے، آپ بات کریں. No, I want his other number. جی جی I want his other number. کون سا نمبر؟ اگر آپ کو ہمارا موبائل نمبر چاہیے تو پھر آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو سے لے لیں. جی شکریہ. لگتا ہے کہ کالر ہیں لیکن وہ آن لائن آن ایئر بات کرنا نہیں چاہتے، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ ہمارا موبائل نمبر جو ہے وہ اسٹوڈیو سے ریکویسٹ کریں، وہ آپ کو دے دیں گے، اور پھر جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو میں آپ سے پھر پرسنل بات کر سکوں گا. ناظرین بات ہو رہی تھی ورک پرمٹ کے حوالے سے کہ ورک پرمٹ جو ہے یہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ان کے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں. میں فیس بک پہ بھی یہ بتا رہا تھا کہ ایک کیس ایسا تھا جہاں پہ انہوں نے ایسا کیا کہ اگنالجمنٹ جو رسیت ہوتی ہے، اسکرین شاٹ جو ہوم آفس کی جب آپ کیس جمع کرتے ہیں تو وہ انہوں نے انفیکٹ کلائنٹ کو دکھا دی، لیکن وہ کیس کسی اور کا جمع ہوا تھا. وہ اسکرین شاٹ میں وہ نام جو تھا جو کلائنٹ جنہوں نے کیس دیا تھا ان کے جو بھی رشتہ دار تھے ان کا نام انہوں نے ڈال دیا، تو ایز اے پروف انہوں نے پیش کر دی کہ دیکھیں یہ ہم نے کیس ڈال دیا اور آپ پیسے دیں. تو لوگوں نے اوبیسلی اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایکچولی اگر غور سے دیکھا جائے تو جو فارمیٹ الفابیٹ کی تھی جہاں پہ انہوں نے نام چینج کیا ہوا تھا وہ اور تھی، اور باقی جو انفارمیشن یا کوشچن تھے ان کی فارمیٹ کچھ اور تھی. لیکن اوبیسلی ایک عام آدمی لے پیپل جو ہوتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے پہلی کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ہوم آفس کی اکنالجمنٹ ہے سچ.
تو کیونکہ ہم ریگولر یہ کام کرتے ہیں، جیسے انہوں نے مجھے وہ بھیجا تو میں نے اسٹریٹ وے مجھے یہ نوٹس ہو گیا کہ جو نام ہے اس میں بدلا گیا ہے، کیونکہ اس کی نام کی جو الفابیٹ ہے یہ باقی الفابیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اور بھی جو چیزیں تھیں، انہوں نے جو نمبر سے کال کر رہے تھے وہ بھی بند کر دیے، جو آفس بتا رہے تھے وہ آفس وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا، اور کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ نمبر دیا تھا ہم نے، اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یا یہ لوگ ہیں یہ جنون ہوں گے۔ تو بعد میں وہ جیسے میں نے بتایا کہ لاسٹ ویک بھی کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کالج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ان کا اکاؤنٹ نمبر لے لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جی ہم 100 یا 200 پاؤنڈ آپ کو دیں گے، جیسے وہ پیسے ادھر آتے ہیں تو وہ پیسے وہاں سے نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ ان لوگوں کو ٹریس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کا جو ہے یہ خاص خیال رکھیں، احتیاط کریں کہ اگر ایسا کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کون سی کمپنی ہے جو ورک پرمٹ دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے جب ورک پرمٹ کا جو انفارمیشن کمپنی کا لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ کمپنی ہاؤس جا کر چیک کریں وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، کب سے وہ ٹریڈنگ کر رہی ہے، ان کے ٹرن اوورز کیا ہیں۔ لیٹس سے کہ کمپنی کا ٹرن اوور ہی جو ہے وہ بہت کم ہے تو وہ بھی انڈیکیشن ہوگا کہ یہ ورک پرمٹ جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ 21,000 پاؤنڈ سالانہ منیمم ویج جو ہے ان کو آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر وہاں پہ شو یہ ہو رہا کہ ان کی ارننگ جو تھی یا ٹرن اوور 10,000 یا 12,000 15,000 تھا تو وہ کیسے انفیکٹ افورڈ کریں گے کہ آپ 21,000 پاؤنڈ سالانہ دیں گے۔ وہ ایسی چیزیں جو ہے اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو بھی ورک پرمٹ آفر ہو رہا ہے وہ کیا جنون ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ اوبیسلی آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کو اسپانسرشپ لائسنس ملا ہوا ہے یا نہیں۔ ناظرین اور تو کوئی خاصی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ یورپین جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے اپلائی کیا اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ ای سی او نے جواب نہیں دیا، اور کچھ جو ہیں انفیکٹ جب ریفیوزل آئی تو اپیل پہ کے چلے گئے، اور اپیل کے جو ٹائم پینڈنگ تھا وہ بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابھی جو اسالم کے جو کیسز ہیں اس میں بھی کافی جو ہے وہ تخیر ہو رہی ہے۔ بہت ساری ہمارے ایسے کلائنٹ ہیں جن نے 2 3 4 سال پہلے اپلیکیشن اسائلم کے کیے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے مین انٹرویو تک نہیں آیا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے انٹرویو آ چکے لیکن 2 سال ہو گئے ہیں ان کے انٹرویو ڈیسیجن نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ریسنٹلی ایک جو ہے یہ بہت بڑی مشکل میں جو ہے ہمارا کلائنٹ پڑ گئے۔ ہم ریگولر ان کو ہر 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد ریمائنڈ کر رہے تھے جب سے مین انٹرویو ہوا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، تو آگے سے ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور پھر انہوں نے ایک نئی جیسے سسٹم بنایا ہوا ہے، کوئی ایجنسی ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ آتھورائز کر دیا ہے کہ وہ اس پہ اگر آپ انکوائری کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں جب ڈیٹیل ڈالے کلائنٹ کے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جو کیس تھا یہ تو تقریباً 2 سال پہلے جیسے انٹرویو ہوا تھا اس کے بعد 3 یا 4 ماہ کے بعد انہوں نے اس انٹرویو کا جو ہے وہ اسائلم کا فیصلہ کر دیا تھا، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا، لیکن اب تک وہ ان کا ڈیسیجن کی کاپی نہ کلائنٹ تک پہنچی ہے نہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب اوبیسلی کیونکہ رائٹ آف ٹائم ہوتا ہے، اپیل کا رائٹ تو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ 2 سال گزر گئے ہیں ہم آؤٹ آف ٹائم ہیں اس میں اپیل کرنے کے لیے، تو اب یہ ایک سیریس مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم نے انہیں ابھی لکھا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ کب اور کس طریقے سے آپ نے ڈیسیجن جو ہے یہ پوسٹ کی ہے، کیونکہ یہ اب تک ہمیں تو نہیں ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ کلیئرلی ایوری 3 منتھ جو ہے وہ ہم لیٹر لکھتے تھے اپ ڈیٹ کے لیے، اور ان میں سے کسی بھی لیٹر کا کوئی بھی جواب نہیں آیا کہ یہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو اب اوبیسلی میٹر تو کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے کلائنٹ کے لیے، فائٹ تو ہم کریں گے، پاسبل ہے کہ رائٹ آف اپیل بھی جو ہے ہم لے لیں، لیکن کلیئرلی جو ہے یہ مسٹیک جو تھی ہوم آفس کی اس سے کلائنٹ کو بہت نقصان ہوا۔ اگر آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے انتظار کر رہے ہیں 2 3 سال سے کہ آپ کا مین انٹرویو ہو چکا ہے اور آپ کو جواب نہیں ملا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ کہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہو اور آپ کو نہ ملا ہو۔ تو یہ جو نئی لنک ہے
اس میں جائیں آپ. اگر آپ کو نہیں اس سے آپ کا علم یا آپ کے وکیل کے پاس جائیں, اس کو پتہ ہوگا. اگر نہیں ہے تو آپ ہمارا نمبر لے لیں, ہمیں اپنے ڈیٹیل دیں, تو ہم آپ کے لیے یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں آپ کی جو پینڈنگ اپلیکیشن ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ ٹائم ہوتا ہے اپیل کا, اگر وہ ڈیسیژن ہو چکی ہے اور اس کی کاپی آپ کو نہیں ملی, لیکن ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے, پھر آپ کو مزید زیادہ کمپلیکیشن جو ہے وہ پڑ جائیں گے. پہلے تو آپ نے یہ پروو کرنا کہ آپ کو ملا نہیں ہے, پھر آپ نے وہ اپیل کرنی ہے, وہ پھر ٹرائبیونل کو بھی آپ نے کنونس کرنا ہے کہ یہ کیونکہ آپ کو ملا نہیں ہے اس لیے آپ نے رائٹ ٹائم پہ اپیل نہیں کیا. تو یہ سلسلہ بہت وسیع ہو جائے گا, ایکسپینسو بھی ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو کافی عرصہ ہو گیا انتظار کرتے ہوئے کہ آپ کا فیصلہ نہیں آیا, تو بہت ضروری ہے کہ آپ چیک کریں. ایون دوز کیسز جہاں پہ آپ نے اسائلم ڈالے ہوئے ہیں لیکن آپ کو انٹرویو نہیں آ رہا اور بہت سارے عرصے ہو چکا ہے, تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ کوشش کریں جو ہے چیس کرنے کی, کیونکہ پاسبل ہے کہ شاید انہوں نے آپ کو کوئی ڈیٹ دی ہو انٹرویو کی اور وہ آپ نے مس کر دیا, اور اس کا لیٹر جو ہے آپ تک نہیں پہنچا, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس کو انہوں نے ختم بھی نہیں کہیں پہ کر دیا ہو. ایسا بھی سچویشن ہمارے پاس ہیں کلائنٹ کی, جہاں پہ جب ہم نے انکوائری کی, کلائنٹ ہمارے پاس ہے, انہوں نے کہا یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اسائلم ڈالا ہوا تھا لیکن کسی قسم کی کوئی جواب ہمیں نہیں ملا. تو جب ہم نے چیس اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا جو ہے وہ انٹرویو کی ڈیٹ انہوں نے دی تھی, تو آپ کلائنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیس کو خارج کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں چیک کرنے کے لیے. آپ کے وکیل کے پاس بھی جائیں, اسے بھی کہیں کہ یہ ریگولر چیک کریں, کیونکہ بڑا ایشو یہ ہے کہ ہوم آفس جب آپ لکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے, تو آپ کو کوئی مناسب جواب نہیں ملتا ہے, کیونکہ جو فون پہ جو انکوائریز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہوم آفس کے پاس آج کل نہیں جاتی ہیں, نہ ہی کیس ورکر کے پاس جاتی ہیں. انہوں نے آؤٹ سائڈ ایجنسی کو جو ہے یہ کانٹیکٹ دے دیے ہیں, اور ان کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. زیادہ زیادہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو اپنی ریفرنس دیں گے, اور ریفرنس سے آپ کا جو اسکرین جو شیئر کرتے ہیں ہوم آفس کے ساتھ, اس کے وہ انفارمیشن ان کے پاس آ جائے گی. اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. جو اسکرین پہ لکھا ہوگا وہ اتنی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے یا یہ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس سے زیادہ نہ وہ فیصلے کی کاپی دے سکتے ہیں, نہ اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ فیصلہ پینڈنگ کیوں پڑا ہوا ہے, یا اس کا فیصلہ اگر ہو چکا ہے تو اس کے ڈیسیجن آپ تک کیوں نہیں پہنچی ہے. تو وہ آپ کو مزید کوئی بھی زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر آپ ڈائریکٹلی ہوم آفس کو لکھیں گے تو ہوم آفس اس کا جواب نہیں دے رہا. تو یہ بڑی ایشوز بنے ہوئے ہیں اس وقت, سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ڈیلیز کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کرونا آیا تھا, کرونا کی وجہ سے بیک لوگ ہوئے, لیکن اب تو ایوری تھنگ از فنکشننگ نارملی. تو ابھی تک انہوں نے یہ سسٹم کو کلیئر کر دینا چاہیے تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ہے امیگریشن کو اسٹرکٹ کیا جائے. یہ جو نیا پرائم منسٹر تھا اس نے کہا تھا کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو میں کافی جو ہے وہ امیگریشن کو اسٹرکٹ کروں گا. تو اب اس پہ بہت سارا پریشر ہے باقی جو ہے پارٹی کے ممبروں سے کہ آپ جو ہے یہ نئی پالیسیز نکالیں اور جو ہے امیگریشن کو اسٹرکٹ کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ امیگریشن اسٹرکٹ کرنے سے ان کا جو ہے جو اکنامک ایشو ہے وہ حل نہیں ہوگا, بلکہ اس میں زیادہ مزید جو ہے خرابی پیدا ہوگی. کیونکہ شارٹیج ہونے کی وجہ سے مختلف شارٹیج کیٹیگری میں شارٹیج ہے اس ملک میں. تو انہوں نے کوشش کی تھی, جیسے یہ آؤٹ سائڈ سے سیزنل ورکر لے کر آنا چاہتے تھے, اور اس کے بعد ٹیمپرری ہیوی وہیکل ڈرائیور لے کر آنا چاہتے تھے. وہ ابھی انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ خود جو ہے وہ ایگریکلچر جو سیزنل ورک ہے اس میں وہ حصہ لیں, باہر سے لوگ لینے کے بجائے. یا وہ جو ہیوی وہیکل ڈرائیور تھے ان کو یہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ یہ جو بہت بڑی گیپ ہے اس کو پوری کریں. لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے. ان کی کوشش تو ہے, ٹریننگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ جس طرح اس کی شارٹیج ہے اس کو پورا نہیں ہو رہا. کیونکہ یہاں پہ جو برٹش بچے ہیں
وہ انفیکٹ لانگ جو ڈسٹنس کی جو لوریز ہیں بڑی لوریز ہیں اس میں کام کرنا جو ہے وہ انفیکٹ پسند نہیں کرتے، اور جتنی بھی ٹریننگ یا آفر یہ کر لیں یہ ان کا جو شارٹیج ہے یہ مشکل سے ہی پوری ہوگی، ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باہر سے لوگ لے کر آنا پڑے گا، اور یہ تو ریکگنائز انہوں نے کر لیا ہے، اسی وجہ سے مختلف جو امپلائیز ہیں ان کو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ باہر سے لوگ لے کر آئیں۔ تو ناظرین ود ریگارڈس ٹو جو وزٹرز ویزے ہیں یہ انفیکٹ پہلے سے جو ہے آسان کر دیے ہیں، لوگوں کو وزٹر ویزے جو مل رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ریگولر لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسپانسر جو ہے یہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں پہ رہنے کی جگہ بھی موجود ہے، اسپانسر ارن بھی کر رہا ہے، وہ اکوموڈیٹ بھی کر لے گا ہمیں اور ہمیں ٹکٹ بھی دے دے گا، لیکن یہ تو ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، کیونکہ جب فیصلہ وہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسپانسر ہے یہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ جہاں سے آ رہے ہیں آپ کا وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کے پاس جاب ہے، آپ کے پاس کوئی مکان ہے، آپ کی کوئی وہاں پہ جائیداد ہے یا نہیں ہے، تو ان کو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس نے اپنے ملک میں بہت اچھا ہے تو وہ واپس جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں، اگر آپ وہاں پہ آپ کی بزنس بھی ہو اور ریگولر پیسے آپ کی بزنس میں اکاؤنٹ میں نہیں جا رہے ہیں پھر بھی یہ جو ہے آپ کو ویزا نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے ترتیب کے ساتھ منتھلی کتنے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کے ایک منتھ میں 1,00,000 جا رہا ہے دوسرے میں 2,00,000 جا رہا ہے تو وہ ایسی سچویشن کو یہ مانتے نہیں ہیں، تو آپ کو 6 ماہ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو درست کرنا پڑے گا، اس میں ریگولر منتھلی پیسے جو ہیں ہر منتھ تقریباً سیم پیسے آنے چاہیے، اور اس سے آپ کو جو اخراجات ہوتے ہیں آپ کا منتھلی وہ بھی آپ نکالیں، منتھلی تقریباً وہ شو ہو کہ اتنا اخراجات آپ کے ہیں، اتنے پیسے اور انکم آپ کی آ رہی ہے، اور کلیئرلی وہاں پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ امپلائر سے لیٹر لیں، آپ کی جو سیلری سلپس ہیں وہ بھی ساتھ لگائیں، بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ ہوگی، اس میں سے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ہے وہ منتھلی انکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اپلیکیشن آپ کو تب ڈالنا چاہیے جب آپ کے ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے فائل مکمل ہو، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ ڈال دیں گے تو یہ آپ کا سارے کا بایو ڈیٹا وہ جو ہے انٹری کلیئرنس آفیسر کے پاس ایک دفعہ چلا جائے تو بعد میں اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں دوبارہ اپلیکیشن کریں گے، کیونکہ وہ پہلے والی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے، تو پھر آپ کا سیکنڈ اپلیکیشن بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کو بلانا ہے تو کسی وکیل سے پہلے مشورہ لے لیں، اس سے پتہ کر لیں کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، اور بلکہ سب سے اچھا تو یہی ہوگا کہ کسی وکیل سے ہی اپلیکیشن کرائیں، کیونکہ اگر آپ کوئی غلط اپلیکیشن کر لیتے ہیں تو پھر وہ کافی عرصے تک آپ کا جو رشتہ دار ہے وہ یہاں پہ اگر اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے تو ان کے دوبارہ اپلیکیشن ڈالنے سے مزید نقصان ہوگا، وہ یہاں پہ نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس وقت جو ہے وہ وزٹر ویزے مل رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کیا جو آ رہا ہے ان کے فائنینشیل سچویشن کیسی ہے۔ اگر آپ کا اسپانسر کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کا جو ہے ٹریول کا پیسہ ہم نے دینا ہے، تو میک شیور کہ جو اسپانسرشپ لیٹر ہوگا اس میں یہ لکھا جائے کہ جو آ رہا ہے اس کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی ہم دیں گے۔ اگر وہ نہیں لکھا ہوگا اور آپ کہہ دیتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں ایڈیشنل انفارمیشن میں کہ ٹکٹ جو ہے آپ کا اسپانسر دے رہا ہے اور اسپانسر نے کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ دے رہا ہے، تو پھر یہ آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن صرف اور صرف اس بنا پہ ریفیوز کیا کہ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اسپانسر جو ہے جو آنے والا آدمی ہے اس کا ٹکٹ دے گا۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں، چھوٹی موٹی چیزیں خیال رکھیں، جہاں پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسپانسر جو ہے ہمارا خرچہ برداشت کرے گا، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کوشش کریں کہ جو بھی اسپانسرشپ ڈیکلریشن بنتی ہے اس میں واضح طور پہ جو ہے آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا جو ہے جو خرچہ ہے وہ ہمارا اسپانسر پورا کرے گا۔ آفٹن وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ
آپ کا جو اسپانسر ہے وہ یہ ایسا کیوں کرے گا. تو ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو چاہیے کہ وہ بھی ایکسپلینیشن دے دیں. زیادہ تر ایکسپلینیشن یہی ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں پاکستان جاتے ہیں تو آپ جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ آفٹن آپ کو بہت بڑی پروٹوکول دیتے ہیں, آپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, آپ کو گھومنے کے لیے لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ اچھی جو ہے برتاؤ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے ان کو یہاں پہ ایز اے وزٹر بلانا چاہتے ہیں کہ مہمان نوازی جو انہوں نے کی تھی وہی مہمان نوازی جو ہے آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اپلیکیشن کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ ان پہ خرچہ کر رہے ہیں, ان کے لیے رہنے کی جگہ اور ان کا جو آنے والا جو ٹکٹ وغیرہ ہوگا وہ بھی آپ اسی لیے دے رہے ہیں کہ کیونکہ ان نے آپ کے ساتھ. جی ایک کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی, ریاض بول رہا ہوں سلاؤ سے. جی سر جی ایک چھوٹا فرمائیں. سا یہ جو کیئر نرسنگ اسسٹنٹ ہوتے ہیں یا کیئر اسسٹنٹ ہوتے ہیں جی جی ان کے لیے سر پوچھنا تھا. دیکھو کیئر اسسٹنٹ جو ہے یہ اس وقت ورک پرمٹ زیادہ تر تو کیئر ورکر کے ہی ہے. اس میں اگر کوئی آپ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں تو اس وقت کافی ورک پرمٹ اویلیبل ہے. اس میں صرف جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ B1 انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو B1 جو ہے وہ اگر آپ کا جو بھی آنا چاہتا ہے وہ B1 کر لیتا ہے. تو پھر یہاں پہ مختلف لوگ ہیں جو یہ جو نرسنگ کے یا کیئر ورکر کے ویزے جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں ورک پرمٹ. تو اگر آپ کو کوئی چاہیے ایسا اور مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارا نمبر لے لیں تو ہم آپ کو جو ہے اس حوالے سے کوئی ورک پرمٹ ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں. تو جی نمبر آپ لے لیں. مہربانی, شکریہ آپ کے کال کا. جی ناظرین, جو کالر تھا وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ انہیں کیئر اسسٹنس وغیرہ یا نرسنگ یا میڈیکل جو ایریا ہے اس میں ان کو ورک ویزا چاہیے. انیشلی زیادہ تر ورک ویزے یہ شارٹیج جو تھی وہ انفیکٹ کیئر ورکر کی تھی. تو بہت سارے لوگ اسی حوالے سے یہاں پہ آئیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو ورک پرمٹ ملا ہوا ہے تو اس ایریے میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو کام نہیں کروں گا. اگر کام نہیں کریں گے تو آپ کا ایکسٹینشن نہیں ہوگا, یا پھر 5 سال کا اگر ڈائریکٹ ویزا ملا ہوا تو پھر آپ کو انڈیفینٹ نہیں ملے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ ویزا لیتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ جو ہے تیار کر لیں کہ آپ وہاں پر جا کر آپ کو کام کرنا پڑے گا. کیونکہ جس کے پاس ورک پرمٹ ہوگا اس کو وہی کام کرے گا جس کے وجہ جو بھی ان کے پاس ورک پرمٹ ہے. تو ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے یہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویک جو ہے وہ پھر دوبارہ ملیں گے. اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.